الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، اس وقت پوری دنیا جس وبا سے لڑ رہی ہے، جس وبا کا مقابلہ کر رہی ہے، ہم اسے چینی وائرس یا کرونا وائرس کے نام سے جانتے ہیں۔ اولاً اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ ایک طرف انسانی تدابیر اپنے طور پر کام کر رہی ہیں، دوسری طرف جو سب سے اہم تدبیر ہے وہ تدبیر ہے اللہ کی۔ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں، لیکن ساتھ ساتھ سب سے اہم اور اولاً جو تدبیر ہمیں اختیار کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ سے مستحکم کریں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کئی جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا وہ اللہ ہی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ تمام حفاظت کرنے والوں میں سب سے بہتر حفاظت کرنے والا اللہ ہی ہے۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، کہ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ اب جو شخص اللہ کی امان میں آ گیا، اللہ کی حفاظت میں آ گیا، دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی امان مانگیں، اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کریں۔ یہ وبائی دور میں بھی اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی، نافرمانیوں سے باز نہ آئے، اگر ہم نے ایسے وقت میں بھی اپنی اصلاح نہ کی، گناہوں کو نہ چھوڑا، تو یاد رکھیے یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ بعض قومیں جب اللہ کا عذاب دیکھ کر خوشیاں مناتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے نام و نشان کو مٹا دیا، ان کی جڑ کاٹ دی۔ تو یہ وقت ہوتا ہے کہ اس وقت میں ہم اپنا تعلق زیادہ سے زیادہ اللہ سے استوار کریں، توبہ و استغفار کریں، اور اللہ کی امان اگر مل گئی، جو شخص اللہ کی حفاظت میں آ گیا، دنیا کی کوئی وائرس اسے چھو نہیں سکتے۔ تو سب سے پہلا کام ہم اپنا تعلق اللہ سے استوار کریں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں آج سے ہی یہ دعا شامل کر لیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں اپنے خوف کے سوا ہر خوف کو نکال دے۔ اللہ ہمارے دلوں سے اپنا ڈر کے سوا ہر ڈر کو، ہر خوف کو نکال دے۔ آج کی جو صورتحال ہے وہ بڑی تشویشناک ہے، لوگ دہشت میں مبتلا ہیں، حالانکہ ڈر تو صرف اور صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ اگر سامنے کوئی شخص بیٹھا ہو، اس نے چھینک دی، اس نے کھانسی کر لی، ہم ڈر جا رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہمارے گھروں میں کرونا پازیٹیو پایا جا رہا ہے، ہم اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، دور بھاگنے لگتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کرونا سے متاثر ہو کر مر جاتا ہے تو حقیقی اولاد اس سے دور بھاگ جاتی ہے، نہ اس کی تدفین کا انتظام کرتی ہے، نہ تجہیز کا انتظام۔ حقیقی بیٹے اور بیٹیاں دور بھاگ جاتی ہیں، اپنی ماں اور باپ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، بھائی بہنوں کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے اس بیماری سے، اس وبا سے ہم ڈرے ہوئے، حالانکہ ڈر تو اللہ کا ہونا چاہیے۔ یہ صورتحال اگر کسی قوم کی ہو تو بات سمجھی جا سکتی ہے، لیکن صاحب ایمان، ایک ایمان والا شخص اگر اس طرح تشویش میں مبتلا ہو، دہشت میں مبتلا ہو، یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں۔ یاد رکھیے ہمارا تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگر پوری دنیا ہمیں بیمار کرنا چاہے اور اللہ کی مرضی نہ ہو تو ہم بیمار نہیں ہو سکتے۔ بیمار آپ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب وہ چاہے، وہ نہ چاہے تو کسی وائرس کے اندر، کسی بیماری کے اندر بذات خود یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ بیماری آپ کو چھو جائے۔
یہ الگ بات ہے کہ بعض بیماریاں ہوتی ہے جو ایک دوسرے کو لگتی ہے، پھیلتی ہے، لیکن اسی وقت لگے گی جب اللہ کی مرضی ہو، اللہ کی مرضی ہو۔ حالانکہ اگر کوئی شخص کرونا پوزیٹیو پایا جائے، چاہے رشتہ دار میں ہو یا قریبی متعلقین میں ہو، تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم انہیں حوصلہ دیں، ہم انہیں ہمت دیں۔ اگر ہم ان سے دوری اختیار کریں گے تو وہ تو اور دہشت میں مر جائے گا، اور لوگ مر رہے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ ان کی عیادت کریں، ان کا حال پوچھیں، ان کی مدد کریں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے صبح میں گھر سے نکلتا ہے، صبح نکلتا ہے تو شام تک، یا شام نکلتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس شخص کی مغفرت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے یہ۔ تو یاد رکھیے، بیماری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دہشت میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈر صرف اور صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ایمان ہونا چاہیے کہ میں بیمار اسی صورت میں ہو سکتا ہوں جب اللہ چاہے۔ اللہ نہ چاہے تو دنیا کی کسی وائرس میں، کسی بیماری میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مجھے چھو جائے، میں بیمار ہو جاؤں۔ اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں سے اپنے خوف کے سوا ہر خوف کو نکال دے۔ یہ دوسرا کام۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ اس وائرس سے، اس وبا سے بچنے کے لیے آپ وہ سب کچھ کیجئے جو آپ کر سکتے ہو۔ تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کیجئے، ڈاکٹروں کے بتائے ہوئے گائیڈ لائنز پر عمل کیجئے۔ ڈاکٹرز تو آج کہہ رہے ہیں، سائنس تو آج کہہ رہی ہے کہ سوشل ڈسٹینس رکھو، اور جو دیگر باتیں ہیں، یہ تو وہ باتیں ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جو کوڑھ کے مرض میں مبتلا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے تمام افراد سے مصافحہ کیا، اور وہ شخص جو اس بیماری میں، اس کوڑھ کے بیماری میں مبتلا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مصافحہ نہیں کیا، اور آپ نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ، میں نے تم سے بیعت کر لی۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تدبیر سکھا رہے ہیں۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلم المجذوم وبینہ وبینک، کہ مجذوم شخص سے جب تم بات کرو تو تمہارے اور اس کے درمیان 2 نیزوں کے برابر فاصلہ ہونا چاہیے۔ یہ سوشل ڈسٹینسنگ جو آج سن رہے ہیں ہم، اور ڈاکٹر جو کہہ رہے ہیں، یہ تو وہ بات تو ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہی تھی۔ اسی طرح بعض بیماریاں جو ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو لگتی ہے، ایک سے دوسرے کو ہوتی ہے، لیکن اسی وقت یہ اس عقیدے کے ساتھ کہ بیماری اسی وقت ہمیں لگے گی جب اللہ چاہے گا۔ تو جب بیماریاں لگتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یورد ممرض علی مصح، کہ وہ اونٹ جو بیمار ہو جائے، اس بیمار اونٹ کو صحیح سالم اونٹ کے پاس مت باندھو، چونکہ بیماریاں لگتی ہیں۔ اس لیے تمام احتیاطی تدابیر پر ہمیں عمل کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے کہ بیماری اسی وقت مجھے لگ سکتی ہے جب اللہ کی مرضی۔ بعض لوگ نادانی کرتے ہیں، اور اس نادانی کی حالت میں احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بس جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کرنے والی ذات اللہ کی، یقیناً کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے توکل اور ایک ہے تدبیر۔ توکل یہ ہے کہ صرف اور صرف یقین، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، اور دوسری تدبیر ہے اللہ ہی نے اسباب پیدا کیا ہے اور اللہ ہی نے اسباب اختیار کرنے کا ہمیں مکلف بنایا، لہذا احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں۔ یقیناً کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خود اپنے آپ کو ہلاک کر لو، خود بندوق لے لو اور اپنے آپ کو گولی مار لو، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ اور خود ہی مار لو۔ یقیناً موت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے ہمیں توکل بھی اختیار کریں اور تدبیر بھی اختیار کریں۔ شروع میں جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ آیت یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یہ تو احتیاطی تدابیر ہیں، 3 باتیں ہوئی۔ ایک تو اللہ سے اپنا تعلق استوار کریں، اور دوسری اللہ سے اپنا تعلق استوار کریں، اور دوسری یہ کہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں سے ہر خوف کو نکال دیں، اور تیسری یہ کہ تمام یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اور جو کرنے کے عمل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ اے ایمان والوں،
نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ نماز بڑی ہی مؤثر چیز ہے، تو کیسی بھی مصیبت ہو، وبا ہو، ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ نماز کے ذریعے ہم اللہ کی مدد طلب کریں، اللہ سے مدد مانگیں۔ تو اوقات مکروہہ کے علاوہ کوئی وقت طے کر لیں دن میں یا رات میں، اس میں 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اور نفل نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کا خاتمہ فرما دے، اللہ پوری انسانیت کی اس وبا سے حفاظت فرمائے۔ تو ایک نماز ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سے عافیت اور یقین مانگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو عافیت اور یقین کی دولت مل گئی، دنیا کی سب سے بڑی چیز مل گئی۔ اب اندازہ کریں کہ عافیت ہے کیا چیز؟ عافیت کسے کہتے ہیں؟ عافیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اور آخرت کے تمام مشکلات سے نجات دے دے، یعنی دنیا کی تمام مصیبتیں دور کر دے، اور اے اللہ آخرت کی تمام مصیبتیں دور کر دے، اس کا نام عافیت ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا جامع لفظ استعمال فرمایا۔ تو عافیت کو مانگے، عافیت اور یقین کو۔ اگر اللہ کی ذات پر توکل اور یقین ہے تو انسان نافرمانی نہیں کرے گا، انسان گناہوں میں مبتلا نہ ہوگا۔ تو عافیت مانگے اور یقین مانگے۔ اور تیسری چیز، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے کام لیں۔ اگر کوئی شخص اس بیماری میں مبتلا ہو گیا، اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ اگر کوئی شخص اس بیماری میں مبتلا ہو گیا اور وہ صبر کرتا ہے اور تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے، اور پھر وہ اس بیماری میں متاثر ہو کر اگر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کا مرتبہ شہادت کا درجہ اسے ملتا ہے، گویا کہ وہ شہید ہو گیا۔ اس سے بڑا مقام اور کیا چاہیے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ بہرکیف اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، توکل رکھیں، اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کا پوری دنیا سے اس وبا کو ہلاک فرمائے، خاتمہ فرمائے۔